آج ہم رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب امیر باپ غریب باپ کے ایک خلاصے کا آپ کہہ لیں تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب پرسنل فائنانس میں ایک کلاسک مانی جاتی ہے، حالانکہ خیالات بنیادی ہیں۔ جی بالکل۔ تو دیکھتے ہیں کہ خلاصہ اس کی اتنی مقبولیت اور جو اس پہ تنقید ہوتی ہے اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس خلاصے کی بنیاد پر مقصد یہ ہے کہ وہ دو مختلف مالیاتی فلسفے سمجھیں جو کتاب کی جڑ ہیں۔ جی یعنی کیوساکی کے وہ دو والد والے نظریے، ایک ان کے اپنے والد غریب باپ جو سمجھتے تھے کہ اچھی تعلیم اور پکی نوکری ہی کامیابی ہے، روایتی سوچ۔ ہاں، اور دوسرے ان کے دوست کے والد امیر باپ جن کا سارا زور تھا دولت بنانے پر، مالی آزادی پر۔ تو سارا تضاد وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور خلاصہ یہ بات آپ دیکھیں بڑی واضح کرتا ہے کہ کتاب کا پہلا اور شاید سب سے مشہور سبق یہی ہے: امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ اس سوچ کے بالکل الٹ ہے جو غریب باپ والی ہے۔ ہے کہ فرق صرف یہ جاننے میں نہیں کہ پیسہ آپ کے لیے کام کر سکتا ہے، بلکہ اصل میں وہ ایسے اثاثے بنانے میں ہے۔ ہاں بالکل، فعال طور پر اثاثے بنانا۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم تصور ہے اثاثے بمقابلہ واجبات کا۔ جی، خلاصہ اسے بہت سادہ انداز میں بتاتا ہے۔ اثاثے یعنی ایسٹس وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں، مثال کے طور پر جیسے کرائے کی آمدنی دینے والی کوئی جائیداد یا کوئی منافع بخش کاروبار، جبکہ واجبات یعنی لائبلٹیز وہ ہیں جو پیسہ نکالتی ہیں، جیسے پڑی مہنگی گاڑیاں یا وہ غیر ضروری قسم کے قرضے۔ تو خلاصے کے مطابق امیر باپ کا مشورہ صاف ہے: زیادہ سے زیادہ اثاثے بناؤ اور واجبات سے بچو۔ یہ سننے میں تو کافی سیدھی بات لگتی ہے، لیکن خلاصہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے مالیاتی تعلیم، فائنانشل لٹریسی بہت ضروری ہے۔ یقیناً، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ خلاصہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ہمارا جو روایتی تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں پیسے کے لیے محنت کرنا تو سکھا دیتا ہے، جی ہاں، لیکن پیسے کو اپنے لیے استعمال کرنے کا ہنر وہ نہیں سکھاتا۔ صحیح۔ اسی لیے خلاصے کے مطابق کیوساکی اکاؤنٹنگ، سرمایہ کاری، مارکیٹ کے رجحانات، ان سب کو سمجھنے پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ وہ عملی علم ہے جو آپ دیکھیں اسکولوں میں اکثر نہیں ملتا۔ اچھا، یہاں خلاصہ ایک بنیادی ذہنی تبدیلی، ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کی بات کرتا ہے۔ یہ صرف پیسے کمانے یا بچانے کی بات نہیں، بلکہ پیسے کے بارے میں آپ کی پوری سوچ بدلنے کی ہے۔ غریب باپ پیسے کو محنت کا پھل سمجھتا ہے، جبکہ امیر باپ اسے ایک ٹول کے طور پر دیکھتا ہے جسے بڑھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ صحیح سمجھا میں نے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ذہنیت کا فرق ہی اصل میں مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، اور اسی ذہنیت کے ساتھ خلاصے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتاب وہ حسابی خطرات مول لینے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ کس طرح کے خطرات؟ کاروبار شروع کرنے یا سرمایہ کاری کے ذریعے، مطلب محفوظ نوکری پر بس بیٹھے رہنے کے بجائے فالتو طور پر دولت بنانے کے مواقع تلاش کرنا، یہ وہ فلسفہ ہے۔ ٹھیک، خلاصے میں کتاب کی کچھ وہ اچھی باتوں کا بھی ذکر ہے۔ جی ظاہر ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کی زبان بہت آسان ہے۔ جو لوگ نئے ہیں فائنانس میں، ان کے لیے مالیاتی اصول سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اور یہ کافی متاثر کن ہے، لوگوں کو پیسے کے بارے میں ایک نئے اینگل سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ کہانی سنانے کا انداز بھی دلچسپ ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ خلاصے میں کافی تنقید بھی شامل ہے۔ اچھا، کس قسم کی؟ مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کتاب میں ٹھوس قابل عمل اقدامات کی کمی ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے یہ بتایا ہے، کیسے کرنا ہے وہ نہیں۔ بالکل، اس پر زیادہ تفصیل نہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چند تصورات بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اور ایک بڑی تنقید جس کا خلاصے میں ذکر ہے وہ یہ کہ امیر باپ کا کردار اصلی بھی تھا یا نہیں، اس پر سوالات ہیں۔ اور یہ کہ کتاب میں جو مشورے ہیں وہ شاید کچھ زیادہ ہی سادہ ہیں، اوور سمپلیفائڈ۔ تو ان سب باتوں کو ملا کر خلاصے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اس کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ خلاصے کا نتیجہ یہ ہے کہ امیر باپ غریب باپ کوئی آپ کہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ بنیادی طور پر یہ ذہنیت بدلنے والی کتاب ہے۔ اسے خلاصے میں 10 میں سے 8 کا درجہ دیا گیا ہے۔ اوہ، اچھا خاصا درجہ ہے۔ جی، یہ ان لوگوں کے لیے بہت مؤثر ہو سکتی ہے جو پرسنل فائنانس میں نئے ہیں
اور ایک نئی سوچ اپنانا چاہتے ہیں۔ لیکن البتہ جو لوگ پہلے سے مالی معاملات کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں انہیں شاید یہ بہت بنیادی لگے۔ تو یہ کتاب بنیادی طور پر ایک نقطہ نظر، ایک پرسپیکٹیو دیتی ہے۔ ہاں، اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس کا اشارہ خلاصے میں بھی ملتا ہے۔ اگر یہ کتاب عملی حکمت عملیوں کے بجائے صرف ذہنیت پر زیادہ فوکس کرتی ہے تو کیا یہ واقعی کسی کو ٹھوس مالی فیصلے کرنے اور اصل میں دولت بنانے میں مدد دے سکتی ہے؟ یا یہ صرف ایک وہ موٹیویشن دے کر رہ جاتی ہے؟ بالکل، یا یہ محض ایک خواہش یا تحریک پیدا کر کے رہ جاتی ہے؟ اس پر غور کرنا ضروری ہے۔